محترم ناظرین، بسم اللہ کو ان 5 جگہ مت پڑھنا ورنہ انسان کافر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ وہ 5 جگہ یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے۔ یہ برکت والی کتاب ہے۔ اس کے ہر آیات کریمہ مومنوں کے لیے شفا ہے۔ اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں۔ قرآن کریم دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ قرآن پاک رحمتوں کا خزانہ ہے، لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا ہو تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ جب قرآن کریم جیسی عظیم کتاب بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نہیں کھلتی تو دوسرے جائز کام کی برکتیں بسم اللہ کے بغیر کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جس آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت مبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری تو بادل مشرق کی طرف چھت گئے، ہوائیں ساکن ہوگی، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروازوں سے جو بچنا چاہتے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حرف ہیں، ہر دروازے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے، لیکن کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ ہر انسان جہاں چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے ایک دم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو کچھ ایسی بھی جگہ ہیں جہاں پہ بسم اللہ ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ جہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان اگر پڑھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہ پر، ایسے مقامات پر جائز ہی نہیں۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کن مقامات پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے اور کن مقامات پر بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ محترم ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی ہم جو کام شروع کر رہے ہیں وہ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام میں برکت عطا فرما دیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی کام کو بسم اللہ پڑھ کے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں برکت عطا فرماتا ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی نیک کام شروع کر رہے ہیں، اس نے ایک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور اس پہ آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا اور اس کی برکتیں بھی اٹپ کو ملیں گی۔ اگر آپ نے کسی نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا تو پھر انشاءاللہ اس میں آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود آپ کا حامی و مددگار اور ناصر بن جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنے کام کو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا ہے کہ ہمارا کام تھکن اور بندہ کیا کرتا ہے اور اس کے بس میں ہوتا ہے کیا ہے۔ بندہ تو اسباب اختیار کرتا ہے اور بندہ کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ بندے کے ذمہ صرف اسباب کا اختیار کرنا ہے کہ آپ کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے سبب اختیار کریں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، باقی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ آپ اپنے کام کو کریں، باقی جو آپ کا کام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کریں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آیا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پریشان ہوں، ہمارے اونٹ کہیں کھو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو، اور اللہ پہ بھروسہ یہ اصل چیز ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، اللہ پاک کافی بہتر کار ساز ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے،
کیا ہم اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ اگر ہماری قسمت میں ہوں گے تو ہمارے اونٹ واپس آ جائیں، اور مقدر میں نہیں ہوں گے تو پھر چلے جائیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ یعنی ہمارے ذمہ کے جو کام ہے وہ ہمارے اوپر کرنا لازم ہے۔ باپ کا اختیار کرنے سے زہر ہوتا ہے، اسباب کا انکار کرنا نہیں کر سکتا کہ ہم تو ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، اب اللہ تعالیٰ رزق کے لیے آئے گا، کیونکہ وہ رزاق ہے، وہ ہمیں کھلائے گا۔ لیکن اپنی محنت کیجیے، آپ اسباب اختیار کیجیے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دو کہ اے پروردگار عالم، اب ہمارا کام تو ہم نے کر لیا، آگے تیری رضا اور تیری رحمت کی ہم امیدوار ہیں۔ صرف ہمارے کمانے سے رزق تھوڑی ملتا ہے، آپ نے کمایا بس کما کے لے آئے۔ اس کے علاوہ آپ غور کیجیے کہ دانے کو زمین سے نکالا کس نے، اس کے بعد پھر اس کو گیہوں کی شکل میں، پھر وہ آٹے کی شکل میں بنا، پھر وہ روٹی بنتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری محنت سے ہو رہا ہے، ہم نے روٹی بنائی، روٹی بنا کے ہمارے سامنے آئی، اس کے بعد ہم نے جیسے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھایا تو ہمارے حلق پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، وہ فرشتہ اللہ کی اجازت مانگ رہا ہے۔ حلق میں ہماری دو نالیاں ہوتی ہیں، ایک نالی ہوتی ہے جو سانس کی ہوتی ہے، ایک نالی وہ ہوتی ہے جس سے رزق اندر جاتا ہے، کھانا اندر جاتا ہے۔ تو یہ دو نالیاں بالکل برابر ہوتی ہیں اور دونوں کا ایک ہی چھید ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اندر جا کر الگ ہو جاتی ہیں۔ اب آپ یہ سوچ کر دیکھیے کہ فرشتہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ ہمارے ہر لقمے پہ کہ مولا اس لقمے کو زندگی کا سبب بناؤں یا موت کا باعث بنا دوں۔ اب اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی ہوتی تو وہ لقمہ زندگی کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوتی تو وہ لقمہ موت بن جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ لقمہ بجائے سانس کی نالی میں چلا جائے تو پھر انسان ختم ہو جائے گا۔ ہم نے اتنے سارے کام کیے لیکن فرشتہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، کسنے والے کو اس لقمے کو کہاں لے جانا ہے، تو یہ آپ نے اسباب اختیار کیے، یعنی اس کو اسباب اختیار کرنا کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑو تو نیک کام شروع کرنے ہیں۔ کھانا کھا رہے تو میں بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے کہ کچھ حرام کام کرتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی انسان جوا کھیل رہا ہے تو اس میں بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرنے جوا کھیلو۔ اللہ تعالیٰ نے کب کہا تھا کہ آپ شراب بیچو، یا کر اللہ تعالیٰ نے کب کہا تھا کہ آپ جھوٹ فریب مکر کرو؟ جا کر اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہی نہیں۔ ایک شخص نے بڑی عالی شان منزل بنائی اور اس پر لکھا تھا جا منفذ ربی، اور شیطان نیچے بیٹھا رو رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا جی دیکھو، میں نے اس سے جھوٹ بلوایا، فراڈ کروایا، ہم نے اس کی بلڈنگ فراڈ کر کے بنوائی، اور لکھ رہا ہے کہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہا تھا کہ جھوٹ بولو؟ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہا تھا کہ ڈھونگ کرو؟ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہا تھا کہ فراڈ کرنا؟ تو مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان تو ہر طرح سے انسان کو بہکاتا ہے، تو اس لیے حرام کاموں سے پہلے ہمیں بسم اللہ ہرگز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہم ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ جب ہم باتھ روم سے اندر داخل ہو چکے ہیں، نہانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھیں۔ باتھ روم میں جانے سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور باتھ روم کے نکلنے کے بعد جب کپڑا پہنیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اور کوئی انسان کاروبار کرتا ہے، اب اس نے جھوٹ بولا اور پھر اس کے بعد پیسے لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو ایسی جگہوں پر جہاں پہ حرام کام کوئی بندہ کرتا تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں جھوٹ دے رکھی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح ہے یا غلط۔ اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں، اللہ کی اجازت ہے۔ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، بس اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ لو دنیا میں جیسا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، تو دنیا میں اللہ دیکھ رہے، یہ مرضی نہیں ہے اللہ کی کہ آپ گناہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے بس اجازت دی ہوئی کہ آپ کر لو، دیکھو کتنا کرو گی۔ ایک دن آؤ گی میرے پاس، جب آؤ گے تب ہمیں فیصلہ کریں گے کہ مالک یوم الدین، انصاف کے دن حاکم تو اللہ تعالیٰ کو سمجھے گا،
اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سے کام ہمیں کب کرنا چاہیے کب نہیں کرنا چاہیے. جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں کامیاب کر دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی. ہمیں اب بہت احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرما. آمین. ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں. شکریہ.